ناظرین، IUB TV کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عطیہ ارم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام گیسٹ آف دا ڈے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی وہ محتاج نہیں ہیں۔ ڈین فیکلٹی آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، اس کے علاوہ ڈائریکٹر آف کلچر اینڈ ہیریٹیج ریسرچ سینٹر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ فارمر ڈائریکٹر آف چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز وہ رہ چکی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عطیہ، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام۔ میڈم، آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ میڈم، ڈاکٹر شازیہ انجم تک پہنچنے کا ایک جو سفر رہا ہے، یقیناً اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد رہی ہوگی، ایک بڑی اسٹرگل رہی ہوگی، ہارڈ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں، اپنا وہ سفر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ضرور، میں ضرور چاہوں گی کہ میرے ایریا کی لڑکیاں مجھ سے انسپریشن لیں۔ میرا تعلق سید فیملی سے ہے، ہم سرائکی ہیں اور بہاولپور ڈسٹرکٹ میں ہی ہم رہتے ہیں۔ احمد پور شرقیہ سے تعلق ہے میرا، اور متوسط گھرانہ تھا، لیکن کرائسس اس طرح سے ہوئے کہ میری امی کی بہت ارلی ایج میں شادی ہوئی اور فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم دو بہنیں اور امی نانی اماں کے گھر آنا پڑا ہم لوگوں کو، دادا کے گھر چھوڑ کر۔ تو یہ وہ سٹیج تھی کہ میری امی کے لیے مشکل تھا، ظاہر نانی اماں اتنی ویل آف نہیں تھیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکتیں۔ بہرحال انہوں نے بہت ہی ہول ہارٹیڈلی ہمیں ویلکم کہا، اور امی نے شروع میں لوگوں کے کپڑے سینا شروع کیے۔ اور اس زمانے میں امی نے جسٹ عربک پڑھ رکھی تھی، قرآن پاک اور اردو، بس عربک پڑھنے کی وجہ سے پڑھنا آتا تھا اور کچھ نہیں۔ تو امی نے لوگوں کے کپڑے سینا شروع کیے تاکہ نانی اماں کا کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکیں نانی اماں کو۔ نانی اماں نے کہا نہیں، یہ ورتھ نہیں ہے۔ نانی اماں نے انہیں ویژن دیا، تھاٹ دی میری امی کو کہ آپ پڑھیں، میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں۔ تو پھر امی نے گھر میں ہی رہ کر کچھ امی کے چھوٹے کزنس تھے اور ان سے، ان کی ہیلپ سے میتھمیٹکس اور انگلش اور اس طرح کی بکس گھر میں ہی امی نے پڑھنا شروع کیا۔ مڈل کا ایگزام دیا امی نے، اور پھر ریگولر امی نے 9th اور 10th اسکول میں ایڈمیشن لیا۔ پھر جب امی نے پڑھنا شروع کیا تو ظاہر ہے ہمارے لیے راہیں کھلنا شروع ہو گئیں۔ ہم اپنی فیملی کی پہلی فیمیلز تھیں جنہوں نے اسکول میں اس طرح سے باقاعدہ جانا شروع کیا، اور یہ سب کا سب نانی اماں کی سپورٹ کی وجہ سے تھا۔ اور پورے فیملی ممبرز جو تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ مورلی کرپٹ ہو چکی ہیں کیونکہ اب یہ اسکول جا رہی ہیں، اور کوئی بھی ہم سے ملتا ملاتا نہیں تھا۔ لیکن نانی ماں نے کہا نہیں، یو شوڈ کیپ کنٹینیو یور جرنی۔ امی نے میٹرک کیا، اس کے بعد پھر امی نے انٹر کیا، وہ PTC ٹیچنگ کا ایک کورس ہوتا ہے وہ کر کے پھر امی نے باقاعدہ ایک مڈل اسکول میں جاب کر لی۔ تو پھر وہاں سے پھر ہمارے لیے آسان تھا پڑھنا۔ اسکول میں ٹاپر تھی، تھرو آؤٹ دا کیریئر میرا بہت ایکسلنٹ کیریئر رہا۔ اور اسکول سے پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کالج میں آئے، انٹر کالج میں، تو اس وقت اس زمانے میں احمد پور میں صرف انٹر کالج تھا اور ٹیچرز بھی بہت کم ہوتے تھے۔ میرے میڈیکل کے مارکس نہیں آ سکے کیونکہ ہماری بایولوجی کی ٹیچر نہیں تھیں، باقی سبجیکٹس میں بہت اچھے مارکس تھے۔ تو میں نے BSc میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب BSc احمد پور میں نہیں ہوتی تھی، یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے ہاسٹل میں رہنا تھا، مجھے یہاں بہاولپور آنا پڑا۔ اب جو ویمن یونیورسٹی ہے یہاں میں نے اپنی BSc کمپلیٹ کی۔ میں نے ماسٹرز ملتان سے کیا، دو آئی بلانگ ٹو فرام دس ایریا، لیکن میں نے ماسٹرز IUB سے نہیں کیا۔ BSc تو ظاہر ہے یہیں کی ہی ڈگری ہے، لیکن MSc میرا ملتان کا ہے۔ اور کیونکہ میں نے بتایا کہ کریز تھا پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، اور میں سٹاپ نہیں ہونا چاہتی تھی، اور تو کہ بہت زیادہ مخالفتیں آ رہی تھیں، لیکن راستے یوں کھل رہے تھے کہ اسکالرشپس مل رہی تھیں، کوئی فائنینشیل کنسٹرینٹس نہیں آ رہی تھیں ایز سچ، تو وہ ایزی تھا پڑھنا۔ تو میری نانی اماں نے کہا کہ یہ جتنا بھی پڑھنا چاہے گی اسے میں پڑھاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فیملی میں جتنی باتیں ہوئیں، جو کچھ بھی ہوا، ایون کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے ایک ہی ماموں ہیں، اور انہوں نے امی کے فائنل ایگزام تھے، انہوں نے ساری بکس امی کی جلا دی اور کہا کہ باہر نکل کے دکھاؤ، اسکول جا کر دکھاؤ، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پھر امی نے ہمارے نیبرز تھے، ان کی دیوار پھلانگ کے چھت سے، ان کے دروازے سے جا کر، گلیوں سے ہو کر امی اسکول گئیں اور امی نے پیپر سیے۔ اس طرح کی بھی سچویشنز ہم لوگوں نے فیس کی، کیونکہ
اب تو بہت ٹرینڈ بدل گیا ہے، لیکن جس زمانے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اس زمانے میں لڑکے ہی کم پڑھتے تھے. تو جب لڑکیاں اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور جن کا فادر بھی نہیں ہے، فادر ایک سپورٹ ہوتا ہے آپ کے لیے سوسائٹی میں، آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے، وہ فگر نہیں تھا ہمارے ساتھ. لیکن اللہ میاں نے بہت سپورٹ کیا، مشکل وقت گزر گیا، اور اب جس پوزیشن پر میں ہوں اور اللہ میاں نے جو کچھ مجھے نوازا ہے، اب تمام فیملی ممبرس بہت مثالیں دیتے ہیں، اور اب جتنی بھی گرلز ہیں وہ انسپائر ہوتی ہیں ہم سے، اور سب لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایون کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے تھے وہ خاص طور پر یہاں بہاولپور آ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اب تو پھر بھی بہت سی اویئرنیس آ چکی ہے، ایکسیپٹنس لیول جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے، لیکن جو آپ کا سفر رہا اگر ہم پیچھے مڑ کے اپنے ماضی میں دیکھیں تو ایکسیپٹنس لیول بالکل زیرو تھا. بالکل ایسے آپ نے بہت ساری اس معاشرے میں جو ہے وہ پرابلمس دیکھی ہوں گی. بینگ اے فیمیل آپ کو بہت سی ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. پھر آپ نے جو ملک کے بڑے لیڈنگ سائنٹسٹ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، تو کیسا رہا کہ کیسے مشکلات کو آپ نے ان کو ڈیل کیا، ذرا کچھ بتائیے گا. میں نے کہا نا کہ جب انسان ڈٹرمینیشن ہونا تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ابھی ماسٹرز کمپلیٹ بھی نہیں کیا تھا تو کراچی میں نے ٹیسٹ دیا، انٹری ٹیسٹ پی ایچ ڈی کے لیے، اور وہ اس طرح سے ممکن ہوا کہ میری بڑی بہن کی شادی کراچی ہوئی تھی، اور جو بہنوئی تھے انہیں پتہ تھا کہ کیمسٹری کا سب سے جو فائنسٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہ کراچی میں ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں سے آپ کر سکتے ہو نا ایم فل پی ایچ ڈی. تو ظاہر ہے میں رکنا نہیں چاہتی تھی. ایم ایس سی کے بعد میں نے پھر دوبارہ اپنی امی کو اور نانی اماں کو کنونس کیا کہ کائنڈلی مجھے ایم فل کرنے دی جائے. تو نانی اماں تو میرے ساتھ تھیں، فل سپورٹ تھی ان کی. امی کو تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن امی نے بھی اجازت دے دی. ابھی میرا ایم ایس سی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، رزلٹ نہیں آیا تھا فائنل کا، لیکن میں نے وہاں جا کر ایچ ای جے میں ٹیسٹ دیا، انٹری ٹیسٹ ایم فل میں ایڈمیشن کے لیے. وہ پاس ہو گیا. انٹرویو ہوا، انٹرویو میں پاس ہو گئے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرویو میں آپ پاس ہو جائیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کو جوائن کرنا ہے. یہ زمانہ ہے 1993 کا. اس زمانے میں انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا، اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ ڈاکٹر طاہر رحمان کون ہے. اس زمانے میں سلیم الزماں صدیقی کا صرف نام مجھے میرے بہنوئی نے بتایا تھا. سلیم الزماں صدیقی نے پی سی ایس آئی آر لیبارٹریز بنائی تھیں اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں. اسی کے طرز پہ بنگلہ دیش میں بھی بی سی ایس آئی آر بنی، پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ پاکستان میں، بنگلہ دیش سائنٹیفک کونسل اینڈ انڈسٹریل ریسرچ بنگلہ دیش میں. تو وہ بھی بہت لیڈنگ سائنٹسٹ تھے. میرے بہنوئی نے کہا تھا کہ ان کو جوائن کرنا. جب میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا، میں ہال وے میں انتظار کر رہی تھی اپنے انٹرویو کا، تو ایک وہاں پہ اسٹوڈنٹ گزری، انہوں نے پوچھا کس کو جوائن کرو گی. میں نے کہا ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کو. تو وہ کہنے لگیں وہ تو ریٹائر ہو گئے، بیچارے بہت بیمار ہیں اور وہ تو چل بھی نہیں سکتے، وہ تو نہیں آتے ایچ ای جے. اب میں پریشان ہو گئی کیونکہ میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی تھی وہاں پر. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر طاہر رحمان ہے، وہ بھی بہت اچھے ہیں، تم ان کو جوائن کر لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اندر گئی. انٹرویو الحمدللہ بہت اچھا ہوا. انٹرویو کے بعد ایز یوزول پوچھا گیا کہ ہاں بھائی شازیہ آپ کس کو جوائن کریں گی اپنی پی ایچ ڈی میں، سپروائزر کون ہوں گے آپ کے. میں نے کہا سنا ہے یہاں پر کوئی ڈاکٹر طاہر رحمان ہے، اچھا کام کراتے ہیں، انہیں جوائن کر لوں گی. اس بات پہ اتنا کہا پڑا اس پورے پینل نے جو جیوری بیٹھی ہوئی تھی انٹرویو کے لیے. سب لوگ خوب ہنسے میری اس بیوقوفی پر. جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر طاہر رحمان کون ہے. میں نے کہا نہیں. کہتے میں ہی ہوں. تو اس طرح یہ ایک لطیفہ ہو گیا نا اس پہ. اور پھر ڈاکٹر صاحب ہر ایک کو بتاتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کو ڈاکٹر طاہر رحمان کا ہی پتہ نہیں. جب میں ملتان میں تھی تو مجھے یہاں پر کچھ ٹیچرز نے کہا کہ کراچی والے بائسڈ ہیں، وہ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تمہیں ایڈمیشن نہیں دیں گے وہاں پر پی ایچ ڈی میں. لیکن میں وہاں گئی، میرا ایڈمیشن ہوا، آن میرٹ ہوا. پھر نہ صرف ایڈمیشن ہوا، میں نے پی ایچ ڈی وہاں سے کمپلیٹ کیا بلکہ میری جاب بھی ہوئی وہاں پر. میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ وہاں پر جوائن کیا، اور پھر وہیں سے ہی مجھے موقع اللہ میاں نے دیا اور میں کینیڈا چلی گئی.
اور 5 سال میں نے کینیڈا میں گزارے. آپ نے ڈفرینٹ HEC کے پروجیکٹس میں کام کیا ہے اور کرنٹلی بھی آپ کام کر رہی ہوں گی کچھ پروجیکٹس میں. کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے تاکہ IUB کے جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو کچھ پروجیکٹس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. پروجیکٹس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں کچھ اپنی ینگ اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرنے کے لیے اپنی ایوارڈس کا بتاؤں جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر میرے ایوارڈس ہیں میرے کریڈٹ پر. سب سے پہلے تو مجھے جو فرسٹ پوسٹ ڈاک ملی مجھے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کلچر اینڈ ایجوکیشن اسپین سے ملی, اور وہ کمپیٹیٹیو تھی اور وہاں کی اسکالرشپ تھی. یعنی HEC سے تو لوگ لیتے ہیں اسکالرشپس اور جاتے ہی ہیں. جب سے ڈاکٹر طارمان چیئرمین HEC بنے تھے انہوں نے گیٹ پہ اوپن کیا تھا سب کے لیے, اور اٹ واز ویری ایزی ٹو گیٹ دا اسکالرشپ فرام HEC. لیکن میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میں نے گورنمنٹ آف اسپین کی اسکالرشپ پر میں نے پوسٹ ڈاک کیا 1 ایئر کا. اس کے بعد پھر مجھے تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز نے ینگ سائنٹسٹ کا بھی ایوارڈ دیا, یہ بھی ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ہے. پھر ایک نیشنل ایوارڈ مجھے محترمہ فاطمہ جناح ایوارڈ ملا, منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ نے دیا مجھے وہ ایوارڈ آن مائی اچیومنٹ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ مجھے پریزیڈینشیل ایوارڈ ملا اعزاز کمال. پھر اس کے علاوہ چولستان ایوارڈ ملا مجھے. ابھی موسٹ ریسنٹلی ایک پروگرام ہے یونیورسٹی آف میشیگن امریکہ اور HEC کا جس میں ویمن لیڈرشپ پر ٹریننگ وہ کروا رہے ہیں 2 ایئرس کی. تو اس میں بھی 25 ٹاپ ویمن لیڈرز کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے امنگ آل پروونسز آف پاکستان, اینڈ آئی ایم ون آف دیم. تو یہ تو ہے میری اچیومنٹس. اب آپ کا جو کویشچن تھا ریگارڈنگ مائی پروجیکٹس سائنٹیفک پروجیکٹس, جو میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا it was about synthesizing some compound that is used in arthritis. تو اس پر میں نے کام کیا, وہ HEC کا پروجیکٹ تھا اور اس میں کافی پیٹنٹس وغیرہ بھی ہم لوگوں نے پبلش کیے. جو ریسرچ ہوتی ہے بیسیکلی جو ہم یونیورسٹیز میں کام کرواتے ہیں وہ بیسک ریسرچ ہوتی ہے. جو اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے اس کو یعنی آپ بیسک ریسرچ کو اپلائیڈ ریسرچ کے لیول تک لانے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو بہت سے پروجیکٹس میں سے 1 پروجیکٹ لائف ٹائم کہ وہ آپ اپلائیڈ فارم میں لے کر آ جائیں. لیکن ظاہر ہے بیسک ریسرچ اگر نہ ہو تو اپلائیڈ ریسرچ بھی نہیں ہو سکتی. تو فرسٹ پروجیکٹ میرا وہ تھا. اس کے بعد پھر میں نے اسینشیل آئلس پر کام کیا. اسینشیل آئلس جو ہیں یہ میرا انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا. اس پہ میں نے ایز اے PI کام کیا, اور اس پروجیکٹ میں یہ تھا کہ جو اسینشیل آئلس ہیں اس میں ایروما تھراپی سے بہت سی آئلمنٹس کا ٹریٹمنٹ ہے, تو وہ میں نے ان کی ایکسٹریکشن کا بیسٹ میتھڈ میں نے ڈیولپ کیا. اس کے علاوہ ایک کام جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ جس پر میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں وہ یہ کہ ہمارا جب میں HEJ میں تھی تو ہمارا لنک ہوا بقائی ہاسپٹل سے. وہاں پر ایک ڈاکٹر تھیں اور چھوٹے بچوں کو وہ جو یرکان ہو جاتا ہے نا پیلیا, تو وہ اس کے لیے ہم نے نا ارلی ڈیٹیکشن کا ایک ٹیسٹ بہت ہی ایزی ٹیسٹ بنایا تھا. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا بلڈ لے کر اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا ان کو وہ جارڈنس ہو گیا, لیکن ہم نے جو ٹیسٹ بنایا تھا اس میں میکونیم ان کے اسٹول کو ہم نے یوز کرتے ہوئے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا تھا. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو اپلائیڈ نیچر کا ہے, اور اس کو بھی پھر ہم نے پبلش کیا. اور اس کے علاوہ ابھی موسٹ ریسنٹلی میں نے HEC کے 2 پروجیکٹس IUB میں بھی ون کیے ہیں. جو فرسٹ پروجیکٹ تھا وہ میں نے چولستان ڈیزرٹ کے 3 پلانٹس ہیں جن میں مجھے اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی ملی. ان کو میں سسٹمیٹیکلی ایکسپلور کر رہی ہوں کہ ان کا ایکٹیو پرنسپل کیا علم یعنی رکھا ہے اس کے اندر جو کہ اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی وہ دے رہے ہیں تینوں پلانٹس. تو اس پر ایکسٹینسولی میرا گروپ کام کر رہا ہے. اور ابھی موسٹ ریسنٹلی لاسٹ ایئر جو میں نے پروجیکٹ لیا HEC کا دیٹ واز آن مورنگا اولیفیرا. ظاہر آپ جس ایریا میں ہو آپ کو اس ایریا کے لحاظ سے اپنی ریسرچ کو ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے. تو ابھی جو یہاں کا کام ہے وہ یہاں کے ہی انڈیجنس پلانٹس پہ کام ہے. تو مورنگا اولیفیرا آپ سہانا کھاتے بھی ہیں, تو اس کی بہت زیادہ فارماسیوٹیکل نیوٹراسیوٹیکلز اور بایولوجیکل پراپرٹیز ہیں. اس پر میں کام کر رہی ہوں. بلکہ ابھی یہ جو مال نیوٹریشن کا شکار ہے ہمارے فلڈ کی فیکٹریز, میں سوچ رہی ہوں کہ ان کے لیے میں
کچھ اس طرح سے سپر فوڈ فارمولا بنا کر ان کو بھجواؤں مورنگا بیسڈ، تاکہ ان میں جو وائٹامنز اسینشیل وائٹامنس وغیرہ ہیں ان کی ڈیفیشنسی ان میں نہ ہو۔ میں چاہوں گی ہماری بچیوں کے لیے کوئی آپ ایک ایسا میسج دیں جو ان کی حوصلہ افزائی کرے، انہیں آگے لے کر آئے۔ کیپ ورکنگ ہارڈ، اور گیو اپ اگر کیا تو ظاہر ہے یو ول بی اسٹاپڈ، تو آپ گیو اپ نہیں کریں، مشکلات آتی ہیں لیکن ظاہر ہے ہر رات کے بعد دن تو آتا ہے نا، مشکل ڈیز ختم ہو جاتے ہیں اور اچھے دن آتے ہیں اور ضرور آتے ہیں۔ وی شوڈ بی ڈٹرمنڈ اینڈ وی شوڈ بی آنیسٹ، تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ہماری بہت ساری اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن ہیں آپ، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔